26واں رکوع سورۃ القاریہ آیت نمبر 1۔ تیسواں سپارہ سورۃ القاریہ آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ دلوں کو ہلا دینے والی، مل قاریہ کیا ہے یہ دلوں کو ہلا دینے والی، وما ادراک ما القاریہ اور کیا معلوم میرے پیغمبر آپ کو، ما القاریہ کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میری ذی شعور ساتھیوں، سورۃ القاریہ کا آغاز کرنے لگے ہیں جی۔ تو سب سے پہلی بات، جو بندہ اس سورت کو خواب کے اندر تلاوت کرے گا اس کی تعبیر کیا ہے جی؟ آج اس سورت کے خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر اس کو تلاوت کرے گا وہ بندہ عبادت اور تقوی کی عزت کرے گا۔ عبادت اور تقوی کی کیا کرے گا جی؟ عزت کرے گا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں اور تقوی کیا ہے اور اس کی عزت کرنا کیا ہوتی ہے؟ تو عبادت کہتے ہیں کہ محب کا اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ رابطہ کرنا، ملاقات کرنا۔ جب بھی اس دنیا میں اس محب کی اس رب محبوب سے ملاقات ہوگی تو اس کا نام دے دیا عبادت۔ صورت کوئی بھی ہو، چاہے نماز کی صورت ہو، چاہے روزے کی صورت ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت ہو، چاہے حج کی صورت ہو، چاہے مشکل کی گھڑی میں وہ پھنسا ہوا ہے محب اور اس وقت وہ اپنے محبوب کو یاد کر لے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو یہ پکارنا اور بلانا بھی اس کی کیا ہو جائے گی؟ عبادت۔ اور آپ عبادت کہتے ہیں کہ جس ذات کے اندر دو چیزیں پائی جائیں،
کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، جب چاہے نفع دے دے، جب چاہے۔ یہ دو نظریے انسان کے ذہن میں آ جائیں، پھر اس ذات کے لیے آپ جو کام اور جو تعظیم بھی کریں گے، وہ تعظیم کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ یہ عبادت کا میں نے تھوڑا سا مفہوم ذکر کر دیا۔ تو اب جو بندہ عبادت کرے، تقوی اختیار کرے، تو کرنا ایسے چاہیے جیسے کرنے کا حق ہے۔ عزت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آج ہر انسان پریشان ہے، یار فلاں جگہ گیا، اس نے میری عزت نہیں کی، فلاں بندے نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے مجھے ذلیل کیا جی، اس شخص نے مجھے رسوا کیا جی۔ آج ہر انسان اس کا رونا روتا ہے۔ وہ عزت کیا ہے؟ کہ جو تکریم کے میں قابل تھا، میری اس نے تکریم نہیں کی۔ میری عزت نہیں کی، میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اب عبادت کی عزت کیا ہے؟ تقوی کی عزت کیا ہے؟ تو یہاں پہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حدیث جبرائیل۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے انسانی شکل میں، اور آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے، اور انہوں نے سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا اسلام کے متعلق کہ مل اسلام یا رسول اللہ۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ایمان کے متعلق، ایمان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی تشریح کی کہ تو نماز پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج ادا کر۔ ایمان کی تشریح کی آپ نے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لا، اللہ کی تمام ملائکہ پر ایمان لا، رسولوں پر ایمان لے کے آ، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آ، اچھی بری تقدیر پر کیا لیا؟ اور احسان جو تیسرا سوال تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کی عبادت اس طرح کر۔ اب آ گیا میرا موضوع جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ وہ رب کی عبادت کی عزت کرے گا۔ تو عبادت اس طرح کر رب کی کہ تو خود کس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نظریہ اور عقیدہ انسان کا بن جائے گا نا، پھر عبادت میں لطف بھی آتا ہے، پھر مزہ بھی آتا ہے۔ عزت کرنا یہ ہوتی ہے کہ جس ذات کا تم کام کر رہے ہو نا، جس ذات کے لیے کام کر رہے ہو، نظریہ اور عقیدہ کیا ہو کہ میں اسے کیا کر رہا ہوں۔ جب انسان کا یہ عقیدہ نظریہ آ جائے گا تو اس کام میں خلوص بھی آئے گا، اس کام میں خشوع بھی آئے گی۔ خشوع سمجھتے ہو؟ ڈرنا۔ اس میں امید بھی ہوگی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرے۔ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے رب کو دیکھ رہے، اپنے اللہ کو دیکھ رہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ عقیدہ رکھ کہ وہ ذات جس کی تو عبادت کر رہا ہے، وہ ذات تجھے کیا کر رہی ہے؟ وہ تجھے دیکھ رہی ہے، تیری ہر حرکت سے وہ واقف ہے، تیری حالت کو دیکھتا ہے،
تو اس سے نہ چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح کی۔ احسان کے معنی ہوتا ہے نیکی، اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں عبادت۔ نیکی کیا ہے جی؟ عبادت بھی نیکی ہے، عبادت بھی ایک نیکی کی قسم ہے۔ تو نیکی کیسے کرنی چاہیے؟ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اور جب عبادت خلوص سے ہو نا، عبادت کی عزت کی جائے نا، تو پھر گھر میں کوئی چیز بھی کھانے کی نہ ہو نا، گھر میں کوئی چیز بھی کھانے کی نہ ہو نا، تو چکی خود بخود چل پڑتی ہے۔ جب عبادت کی آپ عزت کریں گے، جب عبادت کو عبادت سمجھیں گے، تو پھر اللہ گھروں میں چکی بھی کیا کر دیتا ہے؟ خود بخود چلتی ہے اور آٹا بھی نکلتا ہے۔ جب عبادت کا حق ادا کرو گے تو پھر وہ ذات تمہیں موت سے بھی بچا لے گی۔ کس سے بچا لے گی؟ کیسے؟ ایک کلی تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کے ان کی منزل مقصود تک پہنچانا، جا رہا تھا گھوڑے کے اوپر، پیچھے سامنے ایک ڈاکو آ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے، مجھے بھی لے جائے، بٹھا لیا اپنے پیچھے۔ چلتے چلتے آگے دو راستے آ گئے، ایک آبادی کی طرف جا رہا تھا، ایک جنگل کی طرف۔ اب یہ پیچھے بیٹھا جو تھا شخص، انہوں نے کہا جی یار یہ راستہ جو جا رہا ہے نا جنگل کی طرف، ادھر چل، یہ شارٹ راستہ ہے، جلدی پہنچے گی۔ وہ چل پڑے۔ جب جنگل کے اندر گئے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، اعضاء پڑے ہیں۔ اب یہ ڈاکو نے اپنی واردات پانی تھی، نے کہا اتر آ نیچے، میں نے تجھے قتل کرنا ہے، میں نے تجھے، نے کہا یار مہربانی کر، اگر تیرا مقصد گھوڑا لینا ہے تو گھوڑا لے لے، اگر تیرا مقصد سامان لینا ہے تو سامان لے لے، میری جان تو بخش دے۔ اس نے کہا گھوڑا بھی میرا تو سامان بھی میرا، یہ تو دونوں چیزیں میری ہیں، ہو گئی ہیں، لیکن میں نے تجھے کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا۔ تو نے کہا یار مہربانی کر، نے کہا نہیں بس کوئی تیری آخری خواہش ہے تو وہ بتا دے۔ تو اس کلی نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے یار، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ کیا کرنے دے جی؟ اب آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ عبادت کا حق کیا ہوتا ہے، عبادت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ کلی کہتا ہے میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا نا سورہ فاتحہ ہی بھول گئی۔ اور مشکل کی گھڑی میں انسان ہو نا تو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ کہتے مجھے سورہ فاتحہ زبان پہ ایک آیت میرے آ گئی، وہ آیت کون سی تھی؟ من یجیب المضطر اذا دعان۔ یہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اب ڈر، ادھر وہ کھڑا ہے تلوار لے کے سر کی طرف کہ جیسے اسلام پھیرے گا میں نے کیا کر دینی ہے؟ گردن اڑا دینی ہے۔ اب یہ کہتا ہے وہ جو میری نفل تھی، عبادت تھی نا، میری مکمل توجہ کس ذات کی طرف تھی؟ یہ ہے عزت کرنی۔ اور وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں، کہتا ہے جیسے ہی میں سجدے میں گیا نا، رکوع میں بھی یہی پڑھ دیے، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی سجدے میں گیا نا تو مجھے ایک آواز آئی۔ میں 2 رکعتاں مکمل کیتیاں ڈر دے نال، جی اسلام پھیریا تو کی ویکھدا کہ او جڑا ڈاکو میرے سر کے پاس کھڑا تھا تلوار لے کر، اس کی گردن وہ پڑی ہے،
اور ایک گھوڑے کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے، سفید اس کا لباس ہے، منہ اس نے چھپایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور اس کی تلوار پہ خون ہے۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اب سن، عبادت کی عزت کرنا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں من یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ کس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ من یجیب المضطر، اللہ پانے ہوئے کون ہے؟ کون ہے وہ ذات جو بے بس اور مجبور کی پکار کو پہنچنے والا؟ جب بھی مجبور، بے بس، لاچار اس ذات کو بلاتا ہے، پہنچتی ہے یا کوئی نہیں پہنچتی؟ تو عبادت کا حق، عبادت کی جب ہم عزت کریں گے نا ایسے، اللہ چکیاں بھی چلاتا ہے، اللہ موت سے بھی بچاتا ہے۔ پھر جب عبادت کی عزت کرو گے تو دریا بھی راستے دے دیں گے۔ کون راستے دے دیں گے؟ دریا بھی راستے دے دیں گے۔ پھر عبادت کی عزت کرو گے تو خط رکھو گے تو وہ پانی دینے لگ جائیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب اس ذات کی تم نے عزت کرنی ہے۔ اس کی عزت کیا ہے؟ رب کی عزت کیا ہے؟ رب کے احکامات کو ماننا، اس کی عبادت کو شوق اور محبت سے ادا کرنا۔ آج دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو سب سے قیمتی لمحہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ جب اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہو۔ وہ کہتا ہے کائنات کا سب سے زیادہ قیمتی اگر لمحہ ہے، محب کیا سمجھتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات ہے۔ اور مسلمانوں اور ایمان والوں، کتنے خوش نصیب ہو کہ 24 گھنٹے میں روزانہ 5 مرتبہ تم ملاقات کرتے ہو۔ کس سے؟ یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کس سے ملاقات کر رہے ہو؟ لیکن آج یقین مانے، افسوس لگ رہا ہے 95% مسلمان، انہیں اس ملاقات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ملاقات کس طرح کرنی ہے، میں نے رب سے ملنا کیسے ہے۔ دنیا کا ہر کام ہم وقت پہ کرتے ہیں، جب عبادت کی باری آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی باری آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، تو یہاں ہم آ کے ڈھیلے، سست، لاپرواہ، اور 95% لوگوں سے اگر آپ نماز سن لینا، اے جڑی نماز پڑھ رہے ہو ذرا ترجمہ تو سنا دو، کیا کر رہے ہو؟ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ سنا ہے، میں نے ابھی پڑھا نہیں۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی نکالنے کی، لیکن وہ نکلا، تیر جسم سے نکلا۔ اور اچھا یار مجھے نماز پڑھنے دو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا نا عبادت میں تو تم کھینچ لینا۔ یہ ایمان دیکھو یار، ان کا تقوی، بھروسہ دیکھو۔ تو وہ جیسے عبادت میں کھڑے ہوئے، صحابہ نے تیر نکال دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، پوچھا بھئی تیر کاٹ لیا نے؟ تیر نکال لیا۔ صحابہ نے کہا جی کیسے، تو کس ٹائم تک کاٹ لیا؟ انہوں نے فرمایا من تو پتہ ہی کو نہیں لگیا۔ جب عبادت ایسے کرو گے نا تو پھر جسم سے تیر نکل بھی جائے گا، اس کو تکلیف محسوس۔ اور چھوڑ یار، جب عبادت تو اس طرح کرے گا تیرے جسم سے روح بھی نکل جائے گی، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔
تو آج میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے کہ جو بندہ خواب میں، کیا ہے جی، خواب میں اس کو تلاوت کرے گا، تعبیر کیا بتائی گئی ہے جی، کہ وہ عبادت کی کیا کرے گا، عزت کرے گا، تقوی کی کیا کرے گا، عزت کرے گا۔ تقوی کس کا نام ہے؟ رب کی نافرمانیوں سے بچنا۔ عبادت ہے اس کی بات ماننا، عبادت کیا ہے، اور تقوی کیا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، ذرا تشریح کر دیں آپ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا کہ راستہ تنگ ہو، دشوار ہو، اور اس کے دونوں جانب کیا ہو، جھاڑیاں کانٹے والی ہو، اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہے اور کوئی راستہ، امیر المومنین بتائیے آپ کیسے گزریں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں گزرنے لگوں گا سب سے پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا، پھر جب وہاں سے گزرنے لگوں گا دائیں بھی دیکھوں گا بائیں بھی دیکھوں گا، اپنے وجود کو دیکھوں گا، کپڑے کو سمیٹ ایسا 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 آرام آرام سے کراس کر جاؤں گا، اس راستے کو عبور کر جاؤں گا، اس سے گزر جاؤں گا۔ اور فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ یہ جو راستہ ہے یہ جنت والا راستہ ہے۔ راستہ کون سا ہے جی؟ یہ جو کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ اب آپ نے جنت والے راستے پہ جانا ہے، یہ دونوں جانب گناہ ہی گناہ، جھاڑیاں کانٹے ہیں، آپ نے گزرنا ہے۔ تو کیسے گزرنا ہے؟ اپنی ذات کو ان گناہوں سے بچا کے گزر جانا ہے، اور جو ایسا گزر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے جو پوچھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت تشریح کی۔ تو تقوی اس کو کہتے ہیں رب کی نافرمانیوں سے بچ جانا۔ جو رب کی نافرمانی سے بچ گیا اس نے تقوی کی عزت کی ہے، اور جو رب کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا وہ رب کے تقوی کی عزت کوئی عزت نہیں کر رہا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں اچھے کام بھی کر رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن کا درس بھی سنتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، رشوت کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے حق بھی کھا رہے ہیں۔ تو جب گناہ نہیں چھوڑنا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن روزانہ صبح اٹھ کے اے نبی دی سنت بلیڈ پھیر کے آندا ہے، تو وہ آکھے میں متقی ہاں، وہ متقی نہیں ہے۔ اس کا بھی خیال کر، پھر گناہ نہ کر، پھر گناہوں سے بچ جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کرے گا اس نے تقوی کی عزت کی۔ تو آج میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عبادت کی عزت کیا ہوتی ہے کہ جب کان میں اذان پڑ جائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ شاباش، مسجد کی طرف دوڑنا۔ اور جب جمعہ کی اذان کی آواز پہلی آواز پڑ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہمارے بھائی
ہماری حالت اس لیے بالکل جس ٹائم آخری وقت ہو رہا ہوتا ہے، کئیوں کی تکبیر اولا گئی، کئیوں کی ایک رکعت گئی، کئیوں کی پوری نماز گئی، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو کئی گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لینی ہو پتہ بھی تھے رش لگ جانا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے پہنچتا ہے، وقت لگا کے پہنچتا ہے کہ یار مجھے چیز مل جائے۔ اور جب عبادت کی باری آئے، رب کو راضی کرنے کی باری آئے، پتہ کی کار میں اصل ہے عبادت میں بہت زیادہ سستی۔ نماز کی پوزیشن یہ ہے، اور عبادت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے یا آخری صف؟ لیکن ہماری پوزیشن اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس بندے کو ہے؟ لیکن یہی سیٹ ہماری خالی ہے، یہ جگہ ہم خالی چھوڑ دیتے جہاں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اچھا پتہ بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں۔ تو اس طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو عبادت کا جس طرح حق ہے اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح مختصر زندگی ہے میرے بھائیوں، آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ بلا لے، تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یاد میں گزارو، اللہ کے ذکر میں گزارو، باوضو رہو، اور بالخصوص ہم جس عمر پہ پہنچ گئے ہیں اب ہمارا بلاوا تو بالکل نزدیک ہے، ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں اپنا اضافہ کر دیں، نہ کہ دنیا کے کاموں میں۔ دنیا کے کام جب سے میں آیا ہوں آج تک ختم نہیں ہوئے۔ آج کسی کو نماز کا کہے نا، اور جی میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں گا، پھر کروں گا، پھر کروں گا، وہ کام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہنا چاہیے تھا میں ابھی آتا ہوں، پہلے نماز تب کوئی اور کام۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے